بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے معززین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ہفتے ویڈیو کے اندر میں نے جو حالات کے رخ کے تحت میں نے گزارشات عرض کی تھی، بڑی تفصیل کے ساتھ جو امت پر عذابات کی شکلیں ہیں اور جن گناہوں کی بنا پر وہ عذابات وقوع پذیر ہو رہے ہیں، میں نے ان کا تذکرہ تفصیلاً عرض کر دیا تھا۔ ابھی اس بقیہ حصے کے اندر گناہوں کے نتائج دنیا کے اندر جو منفی طور پر ظاہر ہو رہے ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور اگلے سیشن کے اندر انشاءاللہ جو دنیا میں نیکیاں کی جا رہی ہیں اور ان کا اظہار نمازوں کی شکل میں، دین کی شکل میں، سنت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، ان کے کیا فائدے ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد ان کے کیا کیا اثرات واقع ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ کریں گے۔ تو اس وقت جو زندگی سنت کے خلاف چلتی ہے، اللہ کے احکامات کو توڑتے ہوئے چلتی ہے، اپنی خواہش کے مطابق چلتی ہے، یہ نافرمانیاں ہیں۔ اور تمام شعبہ جات کے اندر ہم اللہ کے حکم کو توڑتے ہوئے، نبی کی زندگی کو چھوڑتے ہوئے جب وقت گزارتے ہیں تو یہ معصیت ظاہر ہوتی ہے، یہ گناہ ظاہر ہوتے ہیں، اور ان کے نتائج دنیا میں یہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک گناہ کا اثر یہ ہے کہ آدمی علم سے محروم رہتا ہے، کیونکہ علم ایک باطنی چیز ہے اور معصیت سے نور باطن بجھ جاتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ سے کو وصیت فرمائی، انی اری اللہ تعالی قد القى علی قلبک نورا فلا تطیعہ بظلمۃ المعصیہ، یعنی میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے قلب میں ایک نور ڈالا ہوا ہے، سو تم اس کو تاریکی یہ معصیت سے مت بجھا دینا۔ یہ نور کی کیفیت اللہ والے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ جیسے اندھیرے میں ہم لوگ روشنی کو لے کے چلتے ہیں، روشنی کے محتاج ہیں، اس لیے گناہوں کی نحوست، گناہوں کا اندھیرا وہ دل کے نور سے دور ہوتا ہے، وہ قرآن سے دور ہوتا ہے، وہ ذکر سے دور ہوتا ہے، اور وہ سنت سے دور ہوتا ہے، دعوت و دعا سے دور ہوتا ہے۔ ایک گناہ کا اثر جو ہے وہ یہ ہے کہ عاصی کو، گناہ گار آدمی کو خدا تعالیٰ کے نام سے وحشت ہو جاتی ہے، اللہ کی بات سننے کو دل نہیں کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس پہ استغفار کی ضرورت، ایسے دلوں پر استغفار کی ضرورت ہے، اور نیکی کا ذوق شوق ختم ہو جاتا ہے۔ ایک گناہ یہ ہے جس کا نتیجہ کہ معاشرت کرنے والے سے لوگوں سے بھی وحشت ہو جاتی ہے، آدمی تنہائیوں میں گما رہتا ہے، لوگوں میں جانا پسند نہیں کرتا، خصوصاً نیک لوگوں کے درمیان بیٹھنا ترک کر دیتا ہے، نیک لوگ محفل میں جانا چھوڑ دیتا ہے، یہ گناہ کا نتیجہ ہے۔ پھر ایک نقصان یہ کہ دل میں ایک تاریکی سی معلوم ہوتی ہے، اندھیرا سا معلوم ہوتا ہے، ذرا بھی دل میں غور کیا جائے تو یہ ظلمت و اندھیرا صاف محسوس ہوتا ہے کہ نیکی کی طرف رغبت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر نقصان یہ ہے گناہ کا کہ دل اور جسم میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے، کبھی کوئی تکلیف، کبھی کوئی تکلیف، کبھی کوئی تکلیف۔ سارے اعضاء اللہ نے پیدا فرمائے ہیں، تو اللہ ان گناہوں کی نحوست کی بنا پر کبھی سر میں درد، کبھی آنکھ میں درد، کبھی کان میں درد، کبھی بازو میں، کبھی دل میں، کبھی پیٹ میں، کبھی گھٹنوں میں، ٹخنوں میں، یہ سارے معصیت کے نتائج ہیں۔ ایک نقصان یہ ہے معصیت کا، گناہ کا، کہ آدمی اطاعت سے محروم ہو جاتا ہے۔ حکمات اللہ پاک کا کوئی بھی حکم نماز کی شکل میں ہو
تو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اس کو نکال باہر پھینکتا ہے، اور کھانوں میں اس کو لذت آتی ہے، لیکن نیک کاموں میں اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے ارادہ توبہ کمزور ہو جاتا ہے، توبہ کرنے کو دل نہیں کرتا، ہاتھ اٹھانے کو دل نہیں کرتا، اللہ سے مانگنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ گناہ کا نتیجہ ہے۔ اور ایک گناہ کا نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ شخص بے قدر مزید و خوار ہو جاتا ہے، اور دنیا کے اندر بھی لوگوں دلوں میں اللہ اس کی نفرت ڈال دیتے ہیں۔ اس کی شکل دیکھ کے لوگ راستہ بدل لیتے ہیں، اس کی آواز سن کر لوگ کان بند کر لیتے ہیں، اس کی سوچ جب دماغ میں آتی ہے تو اس کو جھٹک دیتے ہیں، اس کو دور کر دیتے ہیں۔ ایک گناہ یہ ہے کہ ان گناہوں کی بنا پر مجاہد فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ جو جانور دنیا کے اندر جن کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، وہ انسانوں کی گناہوں کی بنا پر ان پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں، اور قحط سالی بڑھ جاتی ہے، بارشیں رک جاتی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ابن آدم کی گناہوں کی نحوست ہے۔ ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے عقل میں فتور اور فساد برپا ہو جاتا ہے، عقل ٹھکانے نہیں رہتی، الٹی سیدھی باتیں انسان کرتا ہے، جیسے کوئی نشہ کیا ہو، جیسے نیند سے اٹھ کر آدمی ایسی بات کر دے کہ آدمی معذور سمجھ کو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ عقل ایک نورانی چیز ہے، اور گناہ کی بنا پر دل، روح، عقل میں اندھیرا چھا جاتا ہے، اور یہ عقل، روح اور دل جو ہے وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں، اور لوگوں کو ان سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے والے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لعنت بھیجتے ہیں، اور یہ کئی موقع پر چیز واقع سننے میں دیکھنے میں آئی ہے، جیسے شراب پینے والے پر لعنت کی گئی، اور جو عورت اپنے خاوند کو ناراض کر کے سوئی رہے ساری رات تو اس پر لعنت کی گئی، جو شخص دین میں کوئی بات نہیں نکال دے اور اس پر لعنت کی گئی، اور وہ عورتیں جو قبروں پر جامیں اور وہاں سجدہ کریں یا اس پر کوئی چراغ جلائیں، ان پر لعنت فرمائی گئی، اور اس کے علاوہ جو صحابہ پر دشنام اندازی کرے، صحابہ کو گالیاں نکالے، اس پر بھی لعنت کی گئی۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین ارشادات میں نے عرض کر دی ہے کہ جو لوگ صحابہ کو گالیاں نکالتے ہیں ان کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں، انسان بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ اس پر لعنت ہے جو رشوت دیتے اور لیتے ہیں، اللہ کے نبی اس پر لعنت ہے۔ ایک نقصان یہ اس گناہ کا کہ گناہ کرنے سے فرشتوں کی دعا سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ، کتنی بڑی محرومی ہے، کتنی بڑی محرومی ہے۔ ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، پانی، ہوا، غلہ، پھل ناقص ہو جاتے ہیں، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، ہوائیں جو سانس کا ذریعہ ہیں وہ ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہیں، جو بارشیں فصلوں کو اگانے کا سبب اللہ نے بنائی، ان بارشوں سے پھر سیلاب برپا ہو کر نیست و نبود کر دیتے ہیں۔ ایک گناہ کا نتیجہ ہے کہ گناہ کرنے سے حیا جاتی رہتی ہیں، اور جب شرم نہیں رہتی تو یہ شخص جو کچھ کر گزرے تھوڑا ہے، اس پر کوئی اعتبار نہیں، تو کسی وقت بے حیائی کی بات کر دے،
بے حیائی کا عمل ظاہر کر دے جس سے لوگوں کو نقصان ہو۔ ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔ ایک نقصان یہ ہے گناہ کرنے کا کہ جو اس کے پاس نعمتیں ہیں وہ سب سلب ہو جاتی ہیں، اللہ پاک ان نعمتوں کو چھین لیتے ہیں، بلاؤں مصیبتوں کا ہجوم ہو جاتا ہے، ایک مصیبت گئی دوسری آ گئی، دوسری گئی تیسری آ گئی، تیسری گئی چوتھی آ گئی۔ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اصابکم من مصیبت فما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یعنی جو مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے اعمال کے سبب سے آتی ہے، اور بہت سی باتوں کو اللہ تعالیٰ تو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک گناہ یہ ہے، اس کا نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے لوگوں کے اندر اس کے برے القاب مشہور ہو جاتے ہیں۔ یہ گناہوں کا نتیجہ ہے۔ یہ بڑا بدتمیز ہے، یہ بڑا بد زبان ہے، بد اخلاق ہے، کس کی شرم و حیا نہیں کرتا ہے، یہ بڑا بے حیا ہے، لوگ ان القاب سے اس کو یاد کرتے ہیں۔ ایک گناہ یہ ہے کہ اس پر شیاطین اپنا قبضہ جما لیتے ہیں۔ یہ لوگ بھاگتے ہیں تفویض کرانے کی، جادو کا حل نکالنے کے لیے، اصل میں ان کے یہ ہمارے گناہوں کا وہ نتیجہ ہوتا ہے۔ ہم تفویض والوں کو تنگ کرتے ہیں۔ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، نمازوں میں لگ جائیں، تلاوت میں لگ جائیں، انشاءاللہ یہ سارے اثرات جاتے رہیں گے۔ کیونکہ اطاعت خداوند ایک قلعہ ہے، جب ہم اس قلعے کو گرا دیتے ہیں، اطاعت سے نکل کر اپنے نفس کی خواہش پر آ کر ماحول کو دیکھ کر چلتے ہیں، تو شیطان جو ہے اس قلعے کے اندر آ کر نفس پر غالب ہو جاتا ہے اور نیکی کا اثر دل سے زائل کر دیتا ہے۔ معاش کی تنگی واقع ہوتی ہے، رزق کی تنگی ہوتی ہے، چیزوں سے برکات نکل جاتی ہیں، اور آج گلا لوگ کرتے ہیں، جی تنخواہیں تو ہیں لیکن برکت نہیں رہی۔ وہ برکت والے ہم نے اعمال چھوڑ دیے۔ گھروں میں موسیقی سے ہم گھروں کو سجا رکھا ہے، تصویروں سے سجا رکھا ہے۔ ایک نقصان یہ ہے گناہ کا کہ گناہ کرنے سے خدا تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی پیدا ہو جاتی ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، پتہ نہیں اللہ پاک ہمارے مسئلے حل نہیں کرتا۔ یہ نا امیدی ہے، یہ گناہ کی برکت سے ہے، یہ ان کی نحوست ہے۔ تو ان تمام گناہوں کا جو ہے وہ اپائے کیا ہے، اسے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا، جس کا مفہوم یہ ہے، یہ امت گناہ گار ہے اور رب بخشن ہار ہے۔ یہ عرش عظیم پر یہ سونے کے پانی سے لکھا ہوا ہے، امت مجرمۃ و رب غفور، یہ امت گناہ گار اور رب بخشن ہار۔ اللہ نے اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بے شمار مواقع عطا کر دیے کہ ہم ہر لمحے ہر حال میں اللہ پاک کی ذات سے، جو نیند سے پاک، اونگ سے پاک، جس کے در ہر وقت کھلے ہیں، اسے توبہ استغفار کر سکتے ہیں۔ وہ تو منتظر ہے، ہم وقت نہیں نکال پاتے، ہمیں تو ہر وقت توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی نیکیاں کرنے کے بعد بھی توبہ استغفار کرنا ہے۔ اے اللہ، تیری شان کے مطابق ہم نے نیکی نہیں کی، ان تمام تر نیکیوں کو تمام کمیوں کے ساتھ قبول فرما۔ ایک تو گناہوں سے توبہ ہے اور ایک اپنی نیکیوں کی کمیوں کے اوپر توبہ ہے، اس کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ ایک توبہ کے 2 نفل اور 2 آنسو بہا کے دیکھ لیں، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ سارے گناہوں کو مٹا کے راکھ کر دے، اور اگر نیت خالص ہو، اس کی رحمت جوش کے اندر ہو جو تہجد میں برستی ہے، اللہ پاک یہ حدیثوں کے مطابق اس بات پر قادر ہیں، ان تمام گناہوں پر اللہ پاک قلم پھیر کر ان کو نیکی میں بدل کر تبدیل کر دیں۔ تو ہم فوری توبہ کریں، میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں، آگے لوگوں سے توبہ کروائیں کہ ان آفتوں کا، فتنوں کا، عذابات کا مقابلہ ہم کسی مشینری سے، کسی فوج سے، کسی انسانوں کی
افرادی اجتماعی طاقت سے نہیں کر سکتے. خدمت کرنی ہے لوگوں کی اس حال کے اندر جو پھنسے ہوئے ہیں، لیکن یہ مسئلہ توبہ سے حل ہوگا. توبہ کیا ہے کہ پچھلے گناہوں پر توبہ، آنے والی زندگی جو اس پہ ہم اللہ کے حکم کو چھوڑیں گے نہیں، نبی کے طریقے کو چھوڑیں گے نہیں، ترک نہیں کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بارے میں کچھ نوا ہے، ندا ہے، دعا ہے آپ سے، اپنے آپ سے، کہ ہم ان اشاعت پر غور کر کے اللہ سے توبہ کر لیں، صلح کر لیں. اللہ دنیا کو منانا بڑا مشکل ہے، اللہ کو منانا دو آنسوں کے ساتھ بڑا ہی آسان ہے. عرض ہے ہم تو فقیرانہ فقط ایک ندا کر چلے، ہم تو فقیرانہ فقط ایک ندا کر چلے، ایمان زندہ رکھنے کی ایک صدا کر چلے. ایمان زندہ رکھنے کی ایک صدا کر چلے، جس محفل میں ہو سکوں روح قلب و جان، جس محفل میں ہو سکوں روح قلب جان، اس محفل کے نور قرآن کی نوا کر چلے، اس محفل کے نور قرآن کی نوا کر چلے. فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں ہر فتنے کا علاج ہے. ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں، پھیلائیں اس کو. یہ محرومی اجتماع کیوں بڑھ رہی ہے، یہ محرومی اجتماع پھر کیوں بڑھ رہی ہے، مسجدیں خالی ہو رہی ہیں. یہ محرومی اجتماع پھر کیوں بڑھ رہی ہے، گناہ وقت تنہا میں توبہ کی دعا کر چلے. جو ہم تنہائیوں میں گناہ کرتے ہیں اس کی آپ سے میں اپنے آپ سے اور آپ سے توبہ کی درخواست کروں گا. یہ محرومی اجتماع پھر کیوں بڑھ رہی ہے، گناہ وقت تنہا میں توبہ کی دعا کر چلے. اگلا شعر ہے وقت حاضر ماضی کی داستان بن رہا ہے، وقت حاضر ماضی کی داستان بن رہا ہے، سوچیں ہم زمانے میں کیا سے کیا کر چلے، سوچیں ہم زمانے میں کیا سے کیا کر چلے. ہیں بادشاہ رحم و کرم کی پہچان سے محروم، ہیں بادشاہ رحم و کرم کی پہچان سے محروم، زندگی میں سب سے بڑھ کر جفا کر چلے. آج ہم نے اپنی پیدا کرنے والوں کو پہچانا ہی نہیں ہے، اس کی طاقت قدرت کو پہچاننا ہی نہیں. ہم لوگوں سے متاثر ہے، اللہ کی ذات سے تاثر ہمارا ختم ہو گیا ہوا ہے. ہیں بادشاہ رحم و کرم کی پہچان سے محروم، زندگی میں سب سے بڑھ کر جفا کر چلے. اگلا شعر ہے عروج پر ہیں جان و تن کی ساری حاجتیں، عروج پر ہیں جان و تن کی ساری حاجتیں، یہاں روح کی سب چاہتوں کو فدا کر چلے. جسم کی خوراک تو ہم نے مہیا کر رکھی ہے، لیکن روح کی غذا کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے. وہ دین ہے، وہ قرآن ہے، وہ درود شریف ہے، وہ ذکر ہے، وہ کلمہ ہے. عروج پر ہیں جان و تن کی ساری حاجتیں، یہاں روح کی سب چاہتوں کو فدا کر چلے. اللہ بڑی حل بتا رہے ہیں، اللہ اس کو قبول فرمائے. در توبہ کھلا اس کا جو نیند اونگ سے ہے پاک، در توبہ کھلا اس کا جو نیند اونگ سے ہے پاک، وہ منتظر اس زباں کا جو لا الہ الا اللہ کر چلے. وہ منتظر اس زباں کا جو لا الہ الا اللہ کر چلے. آخری شعر ہے محمود جس خدا نے محبوب کو اپنا دلبر بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، محمود جس خدا نے محبوب کو اپنا دلبر بنا دیا، اس محمد کو شام و سحر سے ہم جدا کر چلے. ہم نے اپنی زندگی کے شام و سحر میں محمد کو نکال دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر ہم حالات ہے. نیت کر لیں ہم سب کہ اللہ اب آئندہ ہر عمل میں تیرے حکم کو دیکھیں گے، سنت کو دیکھیں گے. اس نیت کرنے پر ہی اللہ پاک عذاب کو الٹا لوٹا دیں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن سے تعلق جوڑیں، قرآن کو سمجھیں، پڑھیں، عمل کریں، پھیلائیں. انشاءاللہ اللہ پاک دنیا و آخرت کے تمام فتنوں سے ہمیں نجات عطا فرما دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.